قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں سے 86 صورتیں جو ہیں وہ مکہ شریف میں نازل ہوئیں اور 28 صورتیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ تو جو مکہ شریف میں صورتیں نازل ہوئیں ان کا انداز بیان ذرا جدا گانا ہے ان صورتوں کے مقابلے میں کہ جو صورتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی تھیں۔ تو ان مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہی ایک صورت ہے سورہ یوسف، جس کے شان نزول کے اعتبار سے مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ 2 قول مشہور ہیں، ان میں سے ایک قول جو تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا ہے تو وہ قول میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکی زندگی میں کفار مکہ کے سامنے قرآن سنانا شروع کیا، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قرآن سناتے ہیں، لیکن کفار مکہ کبھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کہتے، جادوگر کہتے، اور کبھی مجنون جیسے غلیظ الفاظ اس پاک ذات پہ تھوپنے کی ناپاک کوشش کرتے۔ تو یوں ہی قرآن پاک سن سن کر جی میں ہی وہ جلتے بنتے رہتے تھے، کڑتے رہتے۔ تو ان کا جو قریب ہی یہودی آباد تھے تو یہودیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو یہودیوں نے مکے کے کافروں کو مشورہ دیا کہ ہم تمہیں ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر تم ہمارا طریقہ اپنا لو نا تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں قرآن اپنی طرف سے بنا کے سناتے ہیں نا، یہ تمہیں کبھی دوبارہ قرآن بنا کے نہیں سنائیں گے۔ تم ذرا ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا کے آباد ہوئے تھے، بنی اسرائیل مصر میں کیسے جا کے آباد ہوئے۔ اب یہودیوں نے یہ جو ایک کہاوت اور یہ جو پہلی ایک ڈال دی نا، وہ اس لیے انہوں نے کافروں کو کہا کہ یہ جو نبی ہے نا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ساری زندگی مکے سے باہر نکلے ہی نہیں، تو ان کو کیا پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل کنعان سے نکل کر شام کی طرف یا شام سے کنعان سے نکل کر پھر مصر میں جا کے کیسے آباد ہوئے۔ اگر یہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہوں گے نا تو ان کو سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ یہ سوال کا جواب پوچھنے کے لیے اپنے قریب آباد جو یہودی ہیں نا، یہودیوں کے پاس جائیں گے، ان سے جا کے پوچھیں گے کہ تم بتاؤ، تمہارے نبی تھے اسرائیل، تم ذرا بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر میں جا کے کیسے آباد ہوئے۔ تو جب یہ پوچھنے کے لیے یہودیوں کے پاس جائیں نا تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آنا، ان کا راز کھل جائے گا، یہ قرآن تمہیں دوبارہ کبھی بھی پھر پڑھ کے نہیں سنائیں گے۔ اب یہ انہوں نے ایک بہت بڑی پہلی سامنے رکھ لی تھی، انہوں نے پہلی سامنے رکھی ہے۔ اب یہ مکی زندگی کے آخری دن تھے، آخری کچھ سال تھے جن میں یہ سوال کھڑا کیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کفار مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر جب یہ سوال سامنے رکھا نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا سچا کلام ہے تو ذرا پھر ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ بنی اسرائیل کنعان سے نکل کے مصر میں جا کے کیسے آباد ہوئے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار فرمایا۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل یہ سورہ یوسف لے کے تشریف لائے، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یوسف ان کے سامنے پڑھ کے سنا دی، جس کے اندر سارا واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ اور آپ کی اولاد، پہلے یوسف علیہ السلام اور پھر ان کے بھائی
کیسے کنعان سے نکل کے مصر میں کیسے جا کے آباد ہوئے تھے، تو یہ سارا واقعہ ذکر کیا گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو احسن القصص فرمایا کہ اے محبوب ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے راز کیا ہیں، ان کے مفاہیم اور مطالب کیا ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس سورت کی ابتدا الف لام را سے کی، گویا کہ الف لام را نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے پہلے اپنی راز کی باتیں کی ہیں، پہلے راز کی باتیں کی الف لام را کی صورت میں، جس کے معنی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہے اور اصول کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کی مراد یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو کفار مکہ تھے، جو یہود تھے، سارے جہان کے جو لوگ تھے نا، ان کو اللہ نے خطاب کیا، فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا کے تمہیں سناتے ہیں، یہ اپنی طرف سے خود قرآن کی انوینشن کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ تو روشن کتاب کی نشانیاں ہیں جو کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ یہ میرے حبیب اپنی طرف سے قرآن نہیں بناتے، اپنی طرف سے ہرگز نہیں بناتے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی نشانیاں ہیں۔ یا تو اس سے مراد کتاب مبین سے، یا تو قرآن پاک کی مراد ہے، تو یا لوح محفوظ مراد ہے کہ یہ لوح محفوظ کی نشانیاں ہیں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو یا یہ قرآن کی نشانیاں ہیں، یہ قرآن کی آیات، آیات الکتاب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میرے پیارے حبیب تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اتنا بیان کرنے کے بعد نا، جب کفار مکہ کو جواب دے لیا، تو اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ان کو مزید جواب یہ ارشاد فرمایا نا کفار مکہ کو، انا انزلناہ، یہ جو آیتیں ہیں جو کہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، انا انزلناہ، ان کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن نہیں بناتے، انا انزلناہ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآنن، اس کو قرآن بھی ہم نے بنایا، عربین، اور عربی زبان کے اندر بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ تم مکے میں رہنے والے کافر لوگ، تم عربی زبان سمجھنے والے، ہم نے تمہاری زبان کے اندر ہی قرآن کو نازل کیا جو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان میں میرا کلام تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب فرمایا، نحن نقص علیک، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، احسن القصص، جو کہ بہترین قصہ ہے، ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے قصہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے آپ پہ قرآن جو نازل کیا ہے، محبوب ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے، اس لیے ہم آپ کو ایک احسن القصص، ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قصے کو جو حضرت یا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو اللہ نے احسن القصص کیوں فرمایا، بہترین واقعہ کیوں ارشاد فرمایا؟
تو اس کی وجہ جو امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے لکھی نا، وہ یہ ہے کہ جو دنیاوی قصے ہوتے ہیں نا وہ انسان بناتا ہے اور اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ جو دنیاوی قصے ہیں انسان کے بنائے ہوتے ہیں اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا بیان کردہ قصہ یہاں پہ سچ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے قصے ہوتے ہیں وہ مجاز ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، وہ مجاز ہوتا ہے، تشبیہیں ہوتے ہیں، استعارے ہوتے ہیں، لیکن یہاں حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو دنیا کے قصے ہوتے ہیں ان میں بناوٹ ہوتی ہے، جبکہ یہاں یوسف علیہ السلام کے قصے میں بناوٹ نہیں بلکہ اصل حقیقت کو بیان کیا، اصلیت بیان کی گئی ہے۔ اور چوتھی وجہ کیا ہے کہ جو دنیا کے قصے ہوتے ہیں وہاں پر صرف ایک طبیعت کو فریش کرنے کے لیے بات ہوتی ہے، طبیعت کی تفریح کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ یہاں زندگی کی حقیقی بہاریں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور پانچویں وجہ جو ہے کہ جو دنیاوی قصے ہوتے ہیں وہاں عارضی دلچسپی ہوتی ہے، بندہ سنتا ہے ایک دفعہ، تھوڑی دیر کے لیے بندہ خوش ہوتا ہے، عارضی طور پر بندے کو ایک انٹرسٹ نصیب ہوتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، طبیعت فریش ہوتی ہے، جبکہ یہاں جو اللہ قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہا ہے اس میں صرف عارضی لذت نہیں بلکہ اللہ کریم نے دائمی لذت اور سرور اس کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، احسن القصص۔ اور اس قصے کے اندر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے حبیب اگرچہ قصہ تو ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہے ہیں لیکن اگرچہ اس سے پہلے آپ یہ قصہ بھولے ہوئے تھے۔ اے محبوب یہ قصہ آپ پہلے بھولے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل ارشاد فرمایا، غافلین میں سے۔ غافل کیا ہوتا ہے؟ غافل وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ بندہ چیز پھر بھول جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھولا ہوا ہونا۔ یعنی ترجمہ ہم اچھا کریں گے، لفظ چونکہ غافل آیا ہے عربی زبان میں اس لیے ہم غافل ہی ذکر کریں گے، تو ترجمہ یہ ہم کریں گے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو یہ قصہ تھا نا اس قصے کا آپ کے مبارک ذہن سے ظہور ہو گیا تھا، قصہ آپ کے مبارک ذہن سے ہٹ گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کا شروع سے نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہی نہ ہوتا نا، سرکار جانتے ہی نہ ہوتے، سرکار کو علم ہی نہ ہوتا تو اللہ غافل نہ فرماتا، بلکہ اللہ کیا ارشاد فرماتا کہ محبوب آپ لا علم ہیں، ان کنت من قبلہ لمن الجاہلین۔ اللہ جاہل فرماتا کیونکہ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو غافل ہوتا ہے نا اس کو چیز کا پتہ ہوتا ہے لیکن کبھی ادھر توجہ نہیں جاتی نا تو ذہن سے ظہور ہو جاتا ہے، توجہ نہیں جاتی۔ تو میرے بھائیوں اب یہ جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے یہی سورہ یوسف جس کے بارے میں تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتا رہتا ہے نا، اب یہ قصہ جس کو اللہ نے احسن القصص فرمایا ہے اس کی بہار کتنی ہے۔ ایک یہ اس کو چھٹی وجہ آپ احسن القصص کہنے کی چھٹی ریزن آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا کے قصے ہوتے ہیں نا ان کی فضیلت کوئی نہیں ہوتی، بلکہ جتنا ٹائم بندہ دنیا کے قصے کہانیاں بیان کرتا رہتا ہے اس کا دل غفلت میں پڑا رہتا ہے،
وہ اللہ کی یاد سے دور رہتا ہے، وہ اللہ کی یاد سے دور رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ احسن القصص ہے کہ حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے گا، جب وہ مرنے لگے گا تو اللہ کریم اس کو موت کی تکلیف آسان عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے موت کی تکلیف سکرات موت، موت کے جو جھٹکے لگنے ہیں، جب روح اس کے جسم کو چھوڑ رہی ہوگی، اس وقت جو ایک عام بندے کو تکلیف ہوتی ہے، جو سورہ یوسف کی تلاوت کرنے والا ہوگا، اللہ پاک اپنی رحمت سے اس بندے کو موت کی سختی سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو کتنا ایک بہترین قصہ ہے قرآن کا کہ جس کو پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں، تلاوت کریں، چاہے مصلی پہ کھڑے ہو کر یا گھر میں کمرے میں بیٹھ کر، چاہے ہمارا بچہ مدرسے میں بیٹھ کر تلاوت کیوں نہ کر رہا ہو، جو کوئی بھی سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، مرنے والے کو اللہ اپنی رحمت سے موت کی سختی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ سورہ یوسف پڑھنے والا ہوگا نا، اللہ اس سورہ یوسف کی تلاوت کرنے والے کو حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رکھے گا۔ جو حاسد ہوتے ہیں نا دشمن، ان سے بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بڑی کمال کی ایک مہربانی اللہ کی طرف سے ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا تو جیسے جو سرور اور جو لذت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی نا، اللہ کے نبی کو، جو سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا، تلاوت کرنے والا کبھی نبی تو نہیں بن سکتا، لیکن اس کو لذت وہی نصیب ہوگی جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو لذت وہی ملے گی جو کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو لذت عطا فرمائی تھی۔ اور چوتھی اور آخری بشارہ جو سرکار نے فرمایا کہ جو پریشان ہو نا، وہ سورہ یوسف پڑھے تو اللہ کے رحمت سے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، جس کی بھی پریشانی ہو۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے نا، اس کی روشنی میں سورہ یوسف کے حوالے سے ایک بڑی ہی خصوصی اس کا ہے کہ جو کوئی بھی 13 مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، کسی بھی حاکم بادشاہ کے پاس جانا ہو، یعنی کسی جج کے پاس جانا ہے، کوئی کورٹ میں کوئی مسئلہ ہے، یا کاروبار اٹکا ہوا، یا جتنی بھی بڑی کوئی پریشانی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، گھر میں کوئی جنات آسیب کا اثرات ہیں، تو 13 مرتبہ صرف سورہ یوسف پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد یہ ثواب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں، اللہ کے رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث تو وہ پہلے میں نے سنا دی، اس حدیث کی روشنی میں یہ بزرگوں نے باقاعدہ وظیفے لکھے، ایک یہ 13 مرتبہ کا وظیفہ ہے اور ایک 41 مرتبہ کا چلہ ہے۔ اگر کوئی چلہ لگانا چاہے نا، 40 دن روزانہ 41 مرتبہ اس نے پڑھنی ہے سورہ یوسف، لیکن وہ جو اس نے 40 دن گزارنے ہیں نا، پھل وغیرہ نہیں کھا سکتا، نہ گوشت کھائے گا، نہ سگریٹ، حکا اور کچا پیاز اور لہسن اور کسی قسم کا بھی پھل نہیں کھانا، روٹی جتنی سے اس کی جان بچی رہے اتنی روٹی کھانی ہے، اور بالکل قطع نظر، یعنی ہر ایک سے الگ تھلگ ہو جانا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ چلے کے پیچھے لگ کے تو اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام اور فرائض ہیں، بندہ ان کو ہی چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے، بندہ چلہ کرتا رہے۔ تو 41 مرتبہ روزانہ سورہ یوسف پڑھ رہی ہے 40 دن تک، تو اس کے بعد بندہ پھر جو بھی دعا مانگے گا نا، اللہ کریم اس کو مستجاب و دعوات بنائے گا، اللہ اس کی تکلیفیں، پریشانیاں، اس کے صدقے سے لوگوں کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو یہ سورہ یوسف کی برکات ہیں۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص فرمایا، دیکھیں نا، قصے تو اللہ نے قرآن میں اور بھی بیان کی ہے نا، کیونکہ عبرت والے قصے، ایک تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر
4 ایسے قصے ہیں جن کو اللہ نے عبرت کا قصہ کہا ہے. 4 قصے. سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام کا ایک مقام پہ ذکر کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں. تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. یہاں بھی عبرت ہے عقل والوں کے لیے، عبرت ہے. اور دوسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا جو کہ 30ویں پارے میں وہاں پہ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، وہاں بھی اس کو عبرت فرمایا. اور تیسرا قصہ جو ہے نا وہ جانوروں کا ذکر کیا، چوپایوں کا. اللہ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، ان جانوروں چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. نسقیکم مما فی بطونہم، ان کے پیٹ سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا؟ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ان کے پیٹ میں خون بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے. ہم خون اور گوبر کے درمیان سے لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم خالص دودھ تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کو بھی لذت اور سکون عطا فرماتا ہے. اور چوتھا قصہ یہی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اس قصے میں بھی عبرت ہے ان کے لیے جن کو ذرا عقل ہے. تو میرے بھائی جن کے قصے میں بھی اللہ نے عبرتیں رکھی ہیں. تو بڑا ہی احسن القصص، بڑا شان والا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اب یہ جو یوسف ہے نا، یہ بات ایک عرض کرتا چلوں کہ یہ عربی زبان کا لفظ تو نہیں ہے. جو بھی درس نظامی کر رہے ہوتے ہیں نا طلباء، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے. یعنی اس کے آگے جو فا ہے نا اینڈ پر فا جو ہے، اس کے نیچے زیر کبھی جر کسرہ یہ کبھی نہیں آتا کیونکہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے نیچے کسرہ نہیں آتا. یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. لیکن جب قرآن کے اندر استعمال ہوا نا، قرآن کے اندر اب یہ عجمی زبان، اجمہ ہو گیا نا، اجمہ، اب یہ عجمی زبان کا لفظ ہے کیونکہ عربی زبان کے علاوہ سریانی ہو، عبرانی ہو، اردو، جتنی بھی زبانیں ہیں ساری کی ساری ہی عجمی زبانیں عربی کے علاوہ. تو اب یہ ایک عجمی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان کا، لیکن قرآن کے اندر اجمہ کے طور پر استعمال ہوا. اب گویا کہ یوں آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ اب اس کا استعمال عربی ہو چکا ہے. اب گویا کہ اس کا استعمال عربی ہے. اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن کے اندر جو استعمال ہوا وہ تو یوسف سین کے اوپر پیش ہے. قرآن کے اندر جو لفظ آیا ہے نا وہ یوسف ہے، یوسف. لیکن اس کو اور طریقوں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ یوسف بھی پڑھ سکتے ہیں، یوسف بھی پڑھ سکتے ہیں. 6 طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام روٹین میں نام ہے یوسف، لیکن یوسف نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یوسف، یہ با نہیں ہے، یہ فا ہے. آپ یوسف پڑھیں، یوسف پڑھیں، یوسف پڑھیں. ان 3 جو معروف طریقے ہیں، تینوں طریقے سے آپ اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یوسف استعمال کیا گیا ہے، سین کے اوپر پیش ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں. حضرت نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخاری شریف جلد نمبر 2 کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کریم، بات سمجھئے گا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم. فرمایا کریم یوسف کریم، کریم کے بیٹے ہیں، وہ بھی آگے کریم کے بیٹے ہیں، وہ بھی آگے کریم کے بیٹے ہیں. فرمایا کون؟ فرمایا یوسف بیٹے یعقوب کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے. تو چاروں کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے لفظ الکریم استعمال فرمایا ہے. یوسف الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم، کہ یوسف علیہ السلام خود بھی کریم ہیں، ان کے باپ بھی بڑے کریم ہیں،
ان کے دادا حضرت اسحاق بھی بڑے کریم ہیں اور پردادا حضرت ابراہیم تو واقعی کریم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو چونکہ پیدائش کے بعد ہی آپ نے چھوڑ دیا تھا مکہ شریف میں اسماعیل علیہ السلام کو، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ملک کنعان میں رہتے تھے، کنعان کے اندر، وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی ہوئی تو شادی ہوئی حضرت ہمسا سے، حامیم صاد ہا، ہمسا، اور ایک روایت میں نام ہے ربکا یا ریکا۔ حضرت ہمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو اولاد ہوئی، دو بیٹے پیدا ہوئے اور دونوں بیٹے جڑواں پیدا ہوئے، اکٹھے ہی دونوں بیٹے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے جو بیٹا اپنی امی جان کے شکم عقدہ سے باہر آیا نا، اس کے جسم پہ بال بڑے تھے، تو اسی مناسبت سے اس بیٹے کا نام رکھ دیا گیا عیس، عین یا صاد، عیس یا ایسور۔ عیس عربی زبان میں اس درخت کو کہتے ہیں جس درخت کے اوپر نہ بال سے بنے ہوتے ہیں، اس کو عیس کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت عیس کے سارے جسم پہ نا بہت کثیر تعداد میں بال تھے، اس لیے آپ کا نام عیس رکھ دیا گیا۔ تو جیسے ہی آپ امی جان کے پیٹ سے باہر آئے نا، تو آپ کی چونکہ جو ٹخنا وغیرہ تھا نا، یہاں بھی بال تھے جو لٹکے ہوئے تھے، تو آپ کی ایڑی کے ساتھ، عقب ایڑی کے ساتھ جو ہے، ساتھ ہی جو بعد میں دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی چوٹی کے بال ایڑی کے بالوں سے جڑے ہوئے تھے۔ تو اس بعد میں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیا گیا یعقوب، یعقوب نام رکھا گیا۔ دو وجہ ہیں، ایک تو اس لحاظ سے کہ عقب ان کی چوٹی کے بال پہلے بھائی کی عقب ایڑی کے ساتھ ملے تھے تو عقب سے یعقوب ہو گیا، تو یا پھر یہ ہے کہ عیس پہلے پیدا ہوئے اور یہ عقب میں یعنی اس کے بعد پیدا ہوئے، تو بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو یعقوب کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اب زندگی یوں ہی گزرتی رہی، دن گزرتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ چونکہ آپ کی عمر، اب بچے جب دونوں کچھ بڑے ہوئے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا یہ بھیڑ بکریاں چرانے والا یہ سلسلہ شروع کیا، بھیڑ بکریاں چرایا کرتے۔ اور حضرت عیس جو تھے بڑے بیٹے، وہ نبی نہیں تھے، وہ جو بڑے بیٹے تھے نا وہ شکاری تھے، وہ شکار وغیرہ کرتے، تو یہی ان کا روزگار کا سلسلہ تھا۔ لیکن فطرت ایسی تھی، کچھ قدرت کا قانون ایسا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کو بڑا بیٹا زیادہ پیارا تھا، عیس، اور جو والدہ تھی نا حضرت ہمسا، ان کو چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب زیادہ پیارے تھے۔ اب یوں ہی دن زندگی کے گزرتے رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہو چکی تھی۔ اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال عمر ہوئی، تو عمر کے اس زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب آپ نے پہلے بھی اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے، اب ذرا آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تو اب بالکل ذرا لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے رہنا شروع کر دیا۔ ایک محراب عبادت کے لیے بنایا ہوا تھا، تو وہیں پہ بیٹھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہی دن رات کا سلسلہ تھا۔ تو جب اللہ کے نبی نے اپنی خدا داد علم غیب سے معلوم کیا نا کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو آپ نے اپنے پسندیدہ بیٹے حضرت عیس کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹا میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نہ تجھے ایک دعا دے دوں، اگر میں ایسے دعا دوں نا تو دعا تو پھر بھی میری قبول ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو میری نہ خدمت کر، تاکہ میرا دل خوش ہو کے آج تیرے کہے بغیر
آٹومیٹیکلی میں خود بخود تجھے دعا دے دوں. کیونکہ دعا ایک ہوتا ہے دعا کا کہنا کہ میرے لیے دعا کر دیں، یہ اتنی لذت نہیں ہے. لذت یہ ہے کہ اگلا نیک بندہ خود بخود تمہارے لیے دعا کر دے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں، وہاں پر آپ نماز پڑھی زور کی، 5-7 صفحے چھوڑ کے آگے ایک بزرگ کعبہ شریف کی طرف ان کا منہ ہے، وہاں وہ گردن جھکا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے نا وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے جب نماز مکمل کی نا تو آپ کے کانوں میں آواز ایسی آئی جیسے کہ شہد کی مکھیاں چھتے سے اڑتی ہیں نا تو بن بناہٹ کی آواز آتی ہے. تو آپ کو فوراً حدیث یاد آئی کہ اللہ کے نیک بندے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے قریب سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ شہد کی مکھیوں کے اڑنے کی آواز ہوتی ہے. آپ نے دل میں سوچا کہ یہ جو بندہ بیٹھا نا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو کیوں نہ ہو کہ میں جا کے ذرا دعا ہی کرا لوں، کیونکہ یا یہ مسجد میں ہے تو یا میں ہوں، تیسرا تو بندہ بھی کوئی نہیں. اب یہ نیت لے کر امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اٹھے. ابھی وہ 4-5 صف آگے بندہ بیٹھا ہے، آپ نے ابھی ایک صف آگے کراس کی ہے نا، اس بندے نے اللہ کے نیک بندے نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ جو احمد رضا آ رہا ہے نا اس کی بھی مغفرت فرما، میری بھی مغفرت فرما. اب امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا بھئی مجھے تو کام چاہیے، میری تو بخشش چاہیے تھی نا. جب میرا کام ہو گیا نا تو بزرگوں نے دعا اس لیے کی ہے کہ اللہ کے بندے تیرا کام کر دیا ہے، ہمارے کام میں اب ٹانگ نہ اڑاؤ. ہمارا جو اللہ سے ربط ہو رہا ہے نا اس میں ٹانگ نہ اڑاؤ، تیرا کام تو ہم نے کر دیا ہے. تو دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا کا خود بخود مل جانا اس میں ذرا لذت اور نظارے اور ہوتے ہیں. تو بیٹا تم ذرا میری خدمت کرو، اس طرح کرو کہ جاؤ شکار کرو، اور تجھے پتا ہے کہ مجھے دستی اور رانوں کا گوشت بڑا پسند ہے. ذرا نا وہ گوشت ذرا نا اچھے طریقے سے بھون کے پکا کے وہ مجھے کھلاؤ. جب میں گوشت کھاؤں گا نا لذیذ گوشت، اللہ کی نعمت کھاؤں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، دل خوش ہوگا تو تیرے کہے بغیر تجھے دعا دوں گا. بیٹا خاص دعا ہے جو تجھے آج دینا چاہتا ہوں. حضرت عیس اٹھے، تیر کمان وغیرہ لیا، فوراً نکل گئے کہ جاتا ہوں جا کے نا شکار کر کے ہرنی کا تو لے کے آتا ہوں ابا جان کو نا، ذرا آج میں دستی کا گوشت کھلاتا ہوں. یہی بات چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ظاہری طور پر بینائی کمزور ہو چکی تھی، آپ نے یہ جو گفتگو کی نا بیٹے سے آپ نے اس کے کان میں نہیں کی، ذرا آپ نے واضح اونچی آواز میں اس سے بات کی، اور یہ بات آپ کی بیگم حضرت ہمسا نے سن لی. اب عیس تو نکلے جنگل میں شکار کرنے کے لیے، اور جو دوسرا بیٹا تھا جو حضرت ہمسا کا پیارا تھا اس کی تو گھر میں بھیڑ بکریاں بندھی ہوئی تھی پہلے، کیونکہ کام ہی یہی تھا بھیڑ بکریاں چرانے والا. ماں نے جا کے کہا کہ بیٹا آج کچھ کمانے کا مقام ہے، تیرے باپ نے آج گوشت کھانا ہے، اگر تو گوشت پکا کے کھلا دینا تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو ایک خاص دعا ملی ہوتی ہے. آج یہ خاص دعا دینا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہی تجھے دعا دے دیں. تو بیٹا ذرا نا گوشت پکا کے جلدی عیس کے آنے سے پہلے گوشت کھلا کے تو خاص دعا کا حقدار بن جا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی بھیڑ کو ذبح کیا، اس کی رانوں کا دستی کا گوشت والدہ صاحبہ کو دیا، پکا کے بھون کے اچھے طریقے سے لے کے. والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرے جسم پہ بال نہیں ہے، تیرا جسم صاف ہے، اور تیرے بھائی کے جسم پہ بال ہیں. یہ جو بھیڑ ذبح کی ہے نا اس کی کھال اوپر اوڑھ لے، تاکہ اگر والد ہاتھ لگائیں نا ان کو یہی احساس ہو کہ عیس ہے. بال جو ہیں جسم پر، آپ نے وہی کھال اوپر اوڑھی، جا کے کھانا سامنے رکھا. ہمسا نے آواز دی کہ میرے سرتاج آپ کا بیٹا، نام نہیں لیا، آپ کا بیٹا گوشت پکا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے قریب آؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بولنے بغیر قریب آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے نا ایسے کمر پہ ہاتھ لگایا، فرمایا کہ بیٹا عیس ہو، بیٹا عیس ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں بولے.
فرمایا کہ جلد تو عیس جیسی ہے لیکن خوشبو یعقوب کی ہے۔ باقاعدہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جلد تو عیس سے ملتی جلتی ہے لیکن خوشبو یعقوب کی ہے۔ اللہ چاہتا تھا نا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جن کو دعا ملنی تھی یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا ہوا تھا نا۔ تو آپ نے گوشت کھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ یہ جس میرے بیٹے نے ابھی مجھے گوشت کھلایا ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو مقام نبوت عطا فرما دے، اس کو اپنی بارگاہ کا رسول اور نبی بنا دے۔ تو اللہ نے آپ کی دعا کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب جلدی جلدی آپ تو گھر تشریف لے گئے، بعد میں حضرت عیسی آئے، ابا جان میں گوشت پکا کے لے آیا ہوں۔ بیٹا وہ جو دعا تھی نا وہ تو تیرا بھائی لے گیا، چلو میں تجھے محروم نہیں کرتا، تجھے دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ تیری نسل کو بڑا بڑھائے گا، تیری نسل بڑی بڑھے گی، تیری نسل بڑی عام ہوگی۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ کنعان میں ہی ان کے بچے ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا روم، بڑے بیٹے کا نام روم۔ اس بیٹے کے نام پہ پوری سلطنت روما، انگریزوں کی یہ جو بازنطین پوری سلطنت کھڑی ہوئی، اور ان کے نام پہ یہ جو پورا علاقہ ایک آدھی دنیا قائم ہوئی۔ انہی کے پھر نام پر وہ جو سلطنت ہوئی، تو انہی کے سلطنت کے نام پر پھر آگے قرآن میں سورہ روم، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الف لام را الف لام میم غلبت الروم، روم فتح ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اللہ کی رحمت سے حضرت عمر نے روم کو فتح کر دیا تھا۔ اب دعا تو مل گئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کی دعا ملی تھی، ان کو اولاد کی کثرت کی دعا ملی۔ یہ بڑے غصے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یعقوب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے میری خاص دعا لی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب والدہ نے کہا کہ بیٹا تیرا بھائی شکاری بھی ہے، طاقتور بھی ہے، وہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جلدی جلدی یہاں سے نکل، کنعان سے نکل، ملک شام میں تیرا ماموں لیہ بن ناہز ہے، تو جلدی جلدی اپنے ماموں لیہ بن ناہز کے پاس پہنچ جا، جلدی جلدی نکل۔ تو آپ نے راتوں رات اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نکال دیا۔ تو آپ اسرائیل رات کو چلتے تھے، اس لیے آپ کا نام اسرائیل پڑا۔ تو اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل یہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کی جو اولاد ہوئی نا آگے، اس اولاد کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل، ان کی اولاد بنی اسرائیل۔ اللہ نے پھر شان ان کو بھی یہ دی کہ ان کی اولاد سے پھر آگے حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ تو آپ پہنچ گئے اپنے ماموں کے پاس ملک شام میں، وہیں پر پھر آپ گئے، کافی عرصہ رہے۔ تو ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی کا نام تھا لایا، جو آپ سے عمر میں بڑی تھی، چھوٹی بیٹی کا نام تھا راہیل۔ تو آپ نے ماموں سے عرض کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی چھوٹی بیٹی سے۔ ماموں نے کہا کہ بیٹا 7 سال خدمت کرو میری، اس کے بعد میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ 7 سال خدمت کی، 7 سال کے بعد ماموں نے نکاح پڑھا دیا۔ جب پہلی رات بیوی کے قریب گئے، جب وہ گھنڈ اٹھایا نا، تو آگے بڑی بیٹی ان کی بیٹھی تھی لایا۔ آپ فوراً باہر نکلے، اس بڑی بیٹی کے ساتھ ایک لونڈی بھی دی تھی جس کا نام تھا زلفا، لونڈی بھی۔ اب لونڈی بھی بیوی کی طرح ہی تھی اس وقت بھی، اور ایک یہ بیوی تھی۔ آپ فوراً آئے، آپ نے کہا کہ ماموں جان یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، تم نے بڑی کا لے دیا۔ فرمایا کہ بیٹا یہ بڑی سے کر لو، اگر چھوٹی سے کرنا ہے نا تو 7 سال اور میری خدمت کرو، پھر چھوٹی سے بھی تمہاری شادی کروں گا۔ آپ نے 7 سال مزید وہی گزارے، خدمت کی۔ 7 سال کے بعد پھر چھوٹی بیٹی جو تھی نا حضرت راہیل، یہ اس وقت یہ عورت کا نام ہے، جس طرح ہوتا ہے نا آج کل فرحت، عورت کا بھی نام ہے، مرد کا بھی نام ہے۔ فرحت عباس، فرحت بی بی،
دونوں نام چلتے ہیں، محمد راحیل، راحیل بی بی، دونوں نام چل رہے ہیں۔ تو حضرت راحیل یہ چھوٹی بیٹی سے بھی انہوں نے نکاح کر دیا اور ایک بلہا نامی لونڈی وہ بھی ساتھ دی۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہو گئی۔ اس وقت 2 بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، تو دونوں بہنیں نکاح میں تھی اور 2 لونڈیاں۔ بڑی بہن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی، اور دوسری جو لونڈی تھی دونوں لونڈیوں سے 2 بیٹے ہوئے، تو یوں 10 بیٹے اور 1 بیٹی۔ یہ کن سے ہوئے؟ وہ پہلی بڑی بیوی اور 2 لونڈیوں سے۔ تو جو چھوٹی بہن تھی نا، بڑی بیوی کی چھوٹی بہن حضرت راحیل، اس سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا بچے جو تھے نا صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت زینب تھا۔ حضرت زینب نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی کا۔ اس کے بعد پھر چھوٹا بیٹا پیدا ہوا حضرت بنیامین جب پیدا ہوئے نا، تو انہی تکلیفوں میں ہی حضرت راحیل والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یوں 4 بیویوں سے، 2 بیویاں 2 لونڈیاں، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی تھی نا، وہ 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یہ ان کی اولاد تھی۔ اب پھر وہاں سے بچوں کو لے کر جو بڑی بیوی تھی لایا اس نے بھی، اور جو بڑی لونڈی تھی زلفہ، ان دونوں نے مل کر نا، چونکہ حضرت راحیل کا انتقال ہو گیا تھا، یوسف علیہ السلام ان چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس بڑی لونڈی نے اور بڑی بیوی نے حسد کیا، انہوں نے ورگلانے کی کوشش کی کہ کہیں ان کو یعقوب علیہ السلام چھوڑ دے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ جب آپ کی بڑی بیوی نے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کو نا اکسایا کہ جاؤ اپنے ماموں کے نا بت توڑو، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس کے بت توڑ دو، اور جو بت نہ ٹوٹے نا اس کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ۔ چھوٹے بت مٹی اور پتھر کے تھے، وہ تو آپ نے توڑ دیے، جو نہیں ٹوٹا وہ سونے کا تھا، آپ اٹھا کے لے آئے کہ بڑی ماں ہے، تو آپ تو ماں سمجھ کے پیار کرتے تھے، تو آپ اٹھا کے لے آئے، تو اس نے وہ سونے کا بت چھپا دیا اور اپنے بھائی کو کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی میری بہن کے بیٹے یوسف نے کیا کیا ہے، تیرا بت چرا کے چوری کر کے مجھے لے لیا ہے۔ اب وہ ماموں آیا، اس نے کہا کہ بیٹا کیا کیا ہے؟ وہ جو آپ کی بہن تھی نا حضرت زینب، اس نے باتیں سن لی تھی کہ جو خلاف باتیں ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ ماموں جی یہ میری بڑی خالہ جو ہے نا یہ اس کی پلانے گئے، تو ماموں نے معاف کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لایا اور بڑی لونڈی زلفہ، تم دونوں یہیں پر رہو ملک شام کے اندر، تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ملک شام میں رہو، میں اپنے سارے بیٹے اور یہ ایک لونڈی جو میری چھوٹی بیوی کے ساتھ تھی بلہا، یہ لونڈی لے کر میں واپس ملک کنعان جا رہا ہوں۔ آپ نے 12 بیٹے، 2 بیٹیاں اور لونڈی لے کر ملک کنعان حضرت عیس کے پاس آ گئے۔ اس وقت دشمنی بلائی جا چکی تھی، دونوں کی عمر، حضرت عیس کی بھی عمر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر، دونوں کی عمر جو تھی نا، دونوں کی عمر 96 سال تھی، 96 سال، اور یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 6 سال تھی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جب 1 سال کنعان میں آئے ہوئے گزر گیا نا، 1 سال جب گزر گیا تو اس کے بعد جا کے 1 سال جب گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان حضرت یعقوب کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں، تو آپ نے خواب دیکھا جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اذ قال یوسف لأبیہ، جب خواب دیکھے نا فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، ابا جان یاد کرو پیارے حبیب، اے حبیب یاد کرو، جب وہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب سے کہا تھا یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جان،
انی رأیتو میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے احد عشر کوکبا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے رأیتہم لی ساجدین میں نے دیکھا ہے کہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا یہ خواب کیا تھا آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے تقریر شروع کی جائے گی اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین